ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 107 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آخری رکوع انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم ولو نشاء لأریناکہم فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، یا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ تعالی، یعنی ظاہر کرے گا اللہ تعالی اضغانہم، ان کے کینوں کو، وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، یقیناً ہم دکھا دیتے آپ کو وہ منافق، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، تو یقیناً آپ پہچان لیتے ان کو ان کی نشانی سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور یقیناً آپ ان کو پہچان لیں گے، فی لحن القول، بات کرنے کے انداز سے، واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو،
اس رکوع میں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے منافقین کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کی جو پہلی ہی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہاں اس آیت مبارکہ میں بیماری سے مراد روحانی بیماری اور وہ بھی نفاق والی بیماری مراد ہے۔ بیماریاں کچھ جسمانی ہوتی ہیں اور کچھ روحانی ہوتی ہیں۔ تو جو روحانی بیماریاں ہیں ان میں سے جو بڑی خطرناک بیماریاں ہیں وہ ایک تو کفر والی بیماری ہے اور ایک شرک والی بیماری ہے اور ایک نفاق والی بیماری، نفاق، منافقت، یعنی یہ جو بیماریاں ہیں یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں۔ کون سی؟ روحانی، یعنی یہ بیماریاں روح کو لگتی ہیں، روح۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا گمان کر رکھا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، کون سی؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری۔ ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ الَّن یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ نکالے گا، اور نکالے گا کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرے گا، کہ ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا اضغانہم، ان منافقوں کے کینوں کو۔ یعنی کیا منافقین نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے سینوں کے اندر جو کینے چھپے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو ان کے سینوں کے اندر وہ کینے چھپے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے وہ کینے جو ہے وہ ظاہر نہیں کرے گا؟ کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ فرمایا اگر تو ان کا یہ گمان ہے تو ان کا یہ گمان باطل ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موقع بموقع ہم ان کے جو اندر کینے چھپے ہوئے ہیں ہم وہ کینے ان کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے رہیں گے۔
یعنی اگر تو ان کا یہ گمان ہے نا کہ اللہ ہمارے سینوں میں جو اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف جو ہمارے سینوں میں عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، جو ہم ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور جو ان کے خلاف ہمارے دلوں میں ایک گند بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، تو اگر ان کی یہ سوچ ہے تو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں وہ چھپے ہوئے جو کینے ہیں وہ موقع بموقع ظاہر کرتا رہے گا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ایک موقع آیا، ایک موقع کہ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس عبداللہ بن ابی نے ایک جنگ کے موقع پر ہوا یہ کہ وہاں ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان کی کوئی آپس میں کوئی ان بن ہو گئی، کوئی چپکلش ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی جس کے سینے میں اسلام کے خلاف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی وہ جو کینہ چھپا ہوا تھا، تو اس نے اس وقت خود ہی اپنی زبان سے کچھ اس طرح کے جملے نکال دیے۔ تو اس نے اس وقت یہ کہا کہ ان مہاجروں کی تو مثال وہ ٹھہری کہ جیسے تم کسی کتے کو پالتے رہو، اس کو کھلاتے رہو اور اس کی پرورش کرو، اور ایک وقت آئے کہ وہ کتا تمہیں کاٹنے کو آ جائے۔ یہ اس نے اپنے سینے میں چھپا ہوا یہ کینہ اس جنگ کے موقع پر ظاہر کر دیا۔ تو اس نے وہاں مہاجرین کو، اس ظالم نے کن سے تشبیہ دے دی؟ کتوں کے ساتھ۔ اچھا، اور اس کے بعد ایک اور اس نے کینہ ظاہر کیا، کہنے لگا کہ جب ہم مدینے میں جائیں گے نا تو مدینے میں جا کر دیکھ لینا کہ وہاں پر جو سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور اس نے سب سے زیادہ عزت والا اپنے آپ کو مراد لیا، جو سب سے زیادہ عزت والا ہے یعنی میں، وہاں جا کر مدینے کے سب سے زیادہ ذلت والے کو، اور سب سے زیادہ ذلت والا اس نے کس کو مراد لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ظالم نے کہا کہ وہاں جا کر سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ ذلت والے کو نکال دے گا، یعنی میں جاؤں گا نا تو میں جا کر اب مدینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دوں گا۔ اب دیکھ لیں، یہ بھی ایک کینہ اس نے ظاہر کر دیا۔ پھر ایک اور اس نے وہاں کینہ ظاہر کیا، کہنے لگا کہ اے مدینے کے رہائشیوں، باشندوں، اگر تم ان مہاجرین پر خرچ کرنا بند کر دو نا تو دیکھ لینا ان مہاجرین پر اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر تم خرچ کرنا بند کر دو تو دیکھ لینا یہ یہاں ٹھہر ہی نہیں سکیں گے، یہ فوراً یہ علاقہ جو ہے نا اس کو چھوڑ کر یہ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ میں تم سے پکی بات کرتا ہوں، انہوں نے چلے جانا یہاں سے۔ تو اس طرح اس نے نا اپنے کئی کینے اس ایک موقع پر ہی ظاہر کر دیے۔ اور جس وقت وہاں یہ باتیں سن رہا تھا ایک بچہ جس کا نام زید بن ارقم تھا،
اس نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی. لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو بلایا، پوچھا تو نے یہ باتیں کہی ہیں، تو اتنا مکار اور اتنا جھوٹا اور فریبی ساری باتوں سے مکر گیا. کہتا ہے میں نے تو یہ باتیں کہی نہیں ہیں. اور پھر مکرا بھی کیسے؟ قرآن کہتا ہے قسمیں اٹھا کر اس نے وہاں کہہ دیا اتخذوا ایمانہم جنہ، قسم اٹھا کر اس نے کہہ دیا میں نے تو یہ باتیں کہی نہیں ہیں. یہ بچہ اپنے پاس ہی باتیں بنا رہا ہے. سیدنا زید بن ارقم جو بچے تھے کہتے ہیں میں اس دن اتنا پریشان ہوا کہ میں کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوا، کہ دیکھو اتنا بڑا سمجھدار اور اتنا بڑا آدمی یہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. کہتا تھوڑی دیر گزری تو اللہ نے سورہ المنافقون اتار کرنا اس بے ایمان کے سارے کینے ظاہر کر دی. اب آپ بتائیں کیا بچا اس کے پاس؟ مطلب ہے کہ اب اس کے پلے کیا رہا کہ جب اللہ نے قرآن میں سورت اتار کر اس کی ساری اصلیت واضح کر دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پھر زید بن ارقم کو بلایا، اسپیشل بلایا، فرمایا زید خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیری صداقت کو اللہ نے ظاہر کر دی، تیری صداقت کو اللہ نے ظاہر کر دی. زید بن ارقم کی صداقت کو ظاہر کر دیا اور عبداللہ بن ابی کے سینے میں چھپے ہوئے کینوں کو اللہ نے ظاہر کر دیا. اللہ اکبر. تو فرمایا کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں یہ نفاق کا مرض ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ایک دفعہ یہی عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سعد بن عبادہ جو ہے نا وہ بیمار ہیں، تو آپ ان کا پتہ لینے کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں یہ عبداللہ بن ابی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا. تو جب پاس سے گزرے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ کی ماشاءاللہ، کہ جاتے ہوئے کوئی بھی راستے میں آئے سلام کرنا، سلام لیا، آگے جا رہے تھے. تو بڑی ہی اس نے نفرت سے کہا یہ اپنا جو ہے نا یہ سواری پیچھے ہٹا، بڑی گندی اس سے بدبو آ رہی ہے. دیکھو اندر چکے اندر کینہ بھرا ہوا ہے نا، کہتے ہیں یہ سواری پیچھے ہٹا، بڑی بدبو آ رہی ہے تیری سواری سے. وہاں پر جناب تھے نا عباد بن بشر، ایک انصاری سے آبی، ان سے نہ رہا گیا. انہوں نے کہا اپنی زبان بند کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے یعنی کوئی بدبو نہیں آ رہی، تو غلط بیانی کر رہا ہے، بلکہ آپ سے زیادہ اچھی رسول اللہ کی سواری ہے، وہ تجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے. سمجھے نا، اس صحابی نے یہ کہہ دیا. میرے پیارے بھائیوں، یہ اس قدر اس کے اندر بغض تھا اور کینہ تھا اس کے اندر چھپا ہوا. ایک دفعہ اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نا کوئی اپنا جھوٹا پانی دے اور میں اپنے ابو کو جا کر پلاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس کا دل صاف ہو جائے، ہو سکتا ہے. وہ مخلص صحابی تھا، مخلص صحابی بیٹا. کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا والد جو ہے نا آپ کے بارے میں بڑے یعنی سخت قسم کے وہ یعنی کہ نیگیٹو جذبات رکھتا ہے، میں جانتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نہ کوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، کیا لے جا. تو جا کر نہ
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پانی، جھوٹا پانی جا کر عبداللہ بن ابی کو دیا اپنے باپ کو، تو کہتا ہے ابا جی یہ پانی پی لیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک برکت والا پانی ہے، تو آپ اس کو پی لیں۔ تو وہ اتنا طیش میں آیا، اتنا طیش میں آیا کہ وہ جو برتن تھا ایسے دور پھینکا اور پھر کہنے لگا اس سے بہتر تھا کہ تو اپنی ماں کا پیشاب لا کر مجھے دے، وہ زیادہ بہتر، یعنی اس قدر اس کے اندر کینہ۔ فرمایا کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی، کہ ہرگز نہیں اللہ ظاہر کرے گا ان کے کینوں کو۔ اضغانہم، اضغانہم کا معنی ان کے کینوں۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، یقیناً ہم ان کو، یعنی ہم آپ کو یہ منافق جو ہیں یہ واضح طور پر دکھا دیتے، واضح طور پر ہم آپ کو دکھا دیتے۔ کیسے؟ کوئی نہ کوئی ان کے اوپر کوئی نشانی لگا کر بتا دیتے کہ جس کے اندر یہ نشانی ہوگی نا وہ منافق ہوگا۔ ہم کوئی نشانی لگا دیتے اور ہم آپ کو بتا دیتے، دکھا دیتے یہ منافق ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو یقیناً ہم آپ کو دکھا دیتے یہ منافق۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، بس یقیناً تو پہچان لیتا ان کو ان کی اس نشانی سے، ان کو ان کی اس نشانی سے تو پہچان لیتا کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی یہ سارے منافق ہیں، تو پہچان لیتا۔ فرمایا کہ لیکن ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بات کو سمجھے کہ دیکھو یہ جملہ شرطیہ ہے نا، کہ اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو یہ منافق دکھا دیتے تو ان کو ان کی نشانی سے پہچان لیتا، لیکن ہم نے ایسا کیوں نہیں چاہا، ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان منافقوں کے لیے توبہ کا دروازہ ان کے مرنے تک کھلا رکھے۔ کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کیا رکھے؟ کھلا۔ اگر اس طرح ہو جاتا تو پھر تو وہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا تھا، پھر تو انہوں نے ضد میں آ جانا تھا، جی اب تو پھر ہمارا بانڈا پھوٹ گیا ہے، سمجھے نا۔ فرمایا کہ اللہ ان کے لیے توبہ کے دروازے کو موت تک کھلا رکھنا چاہتا تھا۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور یقیناً تو ان کو پہچان لے گا بات کرنے کے انداز سے، یعنی یہ منافق جو ہے نا بات کریں گے تو ایسے ڈھنگ سے بات کریں گے، ایسے طریقے سے بات کریں گے کہ یعنی بات کرنے میں اگلے بندے کو متاثر کر لیں گے۔ کیا کریں گے؟ بڑا بات کرنے کا انداز ان کا بڑا، سمجھے نا۔ اور آپ یقین جانیں کہ میں تو نا کسی بھی رافضی کی تقریر سنتا ہوں نا تو مجھے یہ آیت یاد آ جاتی۔ میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھے ہیں کہ نہیں، کہ میں تو جب بھی کسی رافضی کی تقریر سنتا ہوں نا تو میں فوراً یہ آیت میرے ذہن میں نہ وہاں آتی ہے کہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ تو ان کو نہ ان کے بات کرنے کے انداز سے پہچان لے، اور وہ پہچانے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے انداز سے تقریر کریں گے، ایسے قلابیں ملائیں گے، ایسے اتار چڑھاؤ پیدا کریں گے، اور ایسے ایسے جملے سیٹ کریں گے کہ بندہ اگلا جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ ویسے وہ اقبال نے تو شاید اپنے لیے عاجزی کے طور پر کہا ہو، کیا اس نے کہا تھا کہ اقبال بڑا اودیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے،
گفتار کا غازی تو بن گیا، کردار کا غازی بن نہ سکے. یہ اس نے اپنے لیے کہا تھا، پتہ نہیں عاجزی ہے انکساری کے طور پر کہا. فرمایا واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالی وہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو. تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. اب اس بات کے اندر دو باتیں بیک وقت موجود ہیں کہ اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو. اس میں دو باتیں موجود ہیں. ایک تو اس کے اندر بشارت والا پہلو پایا جاتا ہے کہ یہ جتنے تم نیک اعمال کر رہے ہو، نماز پڑھتے ہو، پھر روزہ رکھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، جہاد کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ جتنے تمہارے نیک اعمال ہیں اللہ ان سب کو جانتا ہے اور اللہ ان سارے اعمال کا تمہیں اجر دے گا. ایک تو اس میں یہ بشارت والا پہلو ہے. اور اگر غور کیا جائے نا تو اس کے اندر ایک ڈراوا بھی موجود ہے. ڈراوا بھی موجود ہے. وہ کیا کہ جو تم یعنی غلط کام کرتے ہو، جو تم خلاف قرآن و سنت کام کرتے ہو، اور جو یعنی ٹریک سے ہٹ کر کام کرتے ہو، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. کیا مانا کہ پھر وہ بھی اللہ نوٹ کر رہا ہے اور اللہ کے علم سے وہ باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے. تو اس ایک جملے میں بشارت بھی ہے اور اس ایک جملے میں ڈراوا بھی موجود ہے، یعنی ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً ہم ضرور آزمائیں گے تم کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں گے تم کو. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ، یہاں تک کہ ہم جان لیں المجاہدین منکم، کہ تم میں سے کون کون ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں. تم میں سے کون کون ہیں جو ہم یعنی یہ آزمائیں گے اور تم میں جو اصل مجاہدین ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں. بات سمجھ آئی نا؟ جو اصل مجاہدین ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں. چنانچہ میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. یہ ہے نا حدیث، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے جہاد کا مقصد دنیا کا حصول ہوتا ہے. دنیا کے اندر شہرت چاہتے ہیں، مال غنیمت چاہتے ہیں، ناموری چاہتے ہیں. بعض لوگوں کا مقصد جہاد وہ دنیا کا حصول ہوتا ہے، کسی کا مقصد جہاد وہ کشور کشائی ہوتا ہے، کسی کا مقصد جہاد یعنی وہ اپنا بہادری اور شجاعت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. یہ الگ الگ مقاصد ہیں. سمجھ آئی نا؟ تو کوئی جہاد کرتا ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے، کوئی جہاد کرتا ہے مال غنیمت کے لیے، کوئی جہاد کرتا ہے کشور کشائی کے لیے، سلطنت کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ مقاصد ہے نا. اور کوئی جہاد کرتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی ان سارے جہاد کرنے والوں میں آپ یہ بتائیں کہ اصل مجاہد کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس نے اس لیے قتال کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا پرچم بلند ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ. باقی جو ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے. بات آپ سمجھے نا؟ حتی نعلم المجاہدین منکم.
اچھا ایک اور بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، میں آپ کو نا ایک بڑی موٹی بات، قاعدے کلیے کی بات بتا دیتا ہوں کہ جس کا جہاد قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس کا جہاد اللہ کے ہاں صحیح جہاد ہے۔ یہ ایک بڑی موٹی سی بات ہے۔ کوئی بھی عمل جس کی نماز قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس کی نماز اصل نماز ہے۔ جس کا حج قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس کا حج اصل اللہ کے ہاں مقبول حج ہے۔ جس کی زکوٰۃ صدقہ قرآن اور حدیث کے مطابق وہ کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کا صدقہ خیرات زکوٰۃ وہ اصل انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی جو بھی عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا وہ اصل عمل ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو جس کا جہاد بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس کا جہاد بھی اصل جہاد ہے، اور جس کا جہاد قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا جہاد بھی وہ اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ اب کیا خیال ہے کہ یہ جو تکفیریوں کا جہاد ہے یہ اللہ کو پسند ہے؟ تکفیریوں کا جہاد، ویسے تو وہ بھی بڑے مجاہد بڑے پھرتے ہیں، سمجھے نا؟ ویسے تو اپنے آپ کو وہ چوٹی کے مجاہد سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اتنے بڑے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا مجاہد ہے ہی کوئی نہیں، لیکن وہ مسلمانوں پر جو یعنی فائر کھولتے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے اوپر اپنا ہتھیار اٹھاتے ہیں، وہ یعنی یہ تکفیری لوگ جو ہیں ان لوگوں کا جہاد قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوارج کہا اور ان کے بارے میں آپ نے تکفیری کہا، یہ خارجی ہیں، یہ تکفیری ہیں، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن ان کے حلق سے اوپر نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی ایک میں بڑی موٹی علامت بتا دیتا ہوں کہ یہ اہل اسلام کے خلاف جنگ کریں گے اور اہل کفر کے خلاف یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، اپنوں سے لڑیں گے اور کافروں سے نہیں لڑیں گے۔ یہ علامت کن میں پائی جاتی ہے؟ یہ تکفیریوں میں پائی جاتی ہے۔ تو لہذا میرے پیارے بھائیوں، یہ جو تکفیری جہاد ہے یہ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا حتی نعلم المجاہدین، یہاں تک کہ ہم جان لیں یعنی اصل مجاہدین کو تم میں سے، جن کا جہاد اصل ہے، جو اصل مجاہدین ہیں تم میں سے۔ فرمایا والصابرین، اور ان کو بھی ہم جان لیں کہ جو تم میں سے صبر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں صبر کرنے سے کیا مراد ہے؟ صبر ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو تکلیفوں کے موقع پر صبر کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے صبر یعنی مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں اور کفار کی طرف سے سختیاں ہوں، حالات جیسے کیسے بھی ہوں، لیکن انسان اپنے حق موقف پہ اوپر ڈٹ جائے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں استقامت کہا جاتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں استقامت۔ تو یہ بھی ایک صبر والی کیفیت ہے کہ انسان حق بات پہ ڈٹ جائے، حق موقع پہ ڈٹ جائے، یہ بھی ایک صبر ہے، سمجھے نا؟ فرمایا کہ والصابرین، اور جو ڈٹ جانے والے ہیں، ڈٹ جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک حدیث میں بیان کیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کیا کرو کہ میری دشمن سے ملاقات ہو، میں لڑوں، میرا مقابلہ ہو، پھر یہ ہو، مطلب ہے یہ اپنے دلوں میں تمنا نہ پالا کرو۔ ہاں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہاد کا، جنگ کا اگر ماحول بن جائے، اگر تم سمجھو کہ اب سوائے جنگ کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر اس وقت کیا کیا کرو؟ فرمایا پھر اس وقت ڈٹ جایا کرو، یعنی جب جہاد اور جنگ ضروری ہو جائے تو اس موقع پر پھر ڈٹ جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبُتُوا، جب پھر جنگ شروع ہو جائے، جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو اب پھر ڈٹ جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت جو ہے یہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ مطلب ہے پھر اس وقت ڈٹ جاؤ گے تو پھر جہاد کرو گے، تلوار اٹھاؤ گے، میدان میں آؤ گے، دشمن کا مقابلہ کرو گے، تو پھر وہاں پر تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے۔ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اس کا کیا معنی ہے کہ جب تم جہاد کرو گے، تلوار اٹھاؤ گے، میدان میں آؤ گے، تو پھر اس وقت تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے۔ بات آپ سمجھے نا؟ تو یہ مطلب ہے۔ فرمایا ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کہاں ہے؟ تلواروں کے سائے کے نیچے، سمجھے نا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچ لیں گے تمہارے حالات کو، تمہاری خبروں کو، تمہارے حالات کو ہم جانچ لیں گے۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، اللہ کی راہ سے روکا۔ سبیل اللہ، سبیل اللہ کا ایک معنی ہے اللہ کا دین، اور ایک اس کا خصوصی معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ دونوں ہی معنی ہیں، سبیل اللہ اللہ کا دین، اور سبیل اللہ جہاد فی سبیل۔ یہاں پر مراد اللہ کا دین ہے، اور انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے، یعنی اللہ کے دین سے۔ فرمایا وَشَاقُّ الرَّسُولَ، اور انہوں نے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ جب ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی۔ لو دیکھو، ہدایت واضح ہو گئی، بات سمجھے نا؟ اب آپ دیکھیں کہ ان یہودیوں کے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، واضح، یعنی جو علامات تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری علامات جو ان کی کتابوں میں تھی، وہ ساری کی ساری علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے مکمل طور پر پا لی تھی۔ دیکھیں وہ جو آخری نبی ہوگا وہ مکہ سے ہجرت کر کے ایک کھجوروں والی بستی میں جائے گا۔ یہ کس میں علامت پائی جاتی ہے؟ وہ مکہ سے ہجرت کر کے ایک کھجوروں والی بستی میں جائے گا۔ پورے عرب میں سب سے زیادہ جو کھجوروں والی سرزمین ہے وہ مدینہ ہے۔ بات آپ سمجھے نا؟ تو یہ علامت کس میں پائی جاتی ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ علامت کہ وہ صدقہ اپنی ذات کے لیے قبول نہیں کرے گا، وہ تحفہ اپنی ذات کے لیے قبول کرے گا۔ جناب سلمان فارسی نے یہ علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پالی تھی نا، پالی تھی کہ وہ واقعی وہ آپ کے اندر پائی گئی۔ پہلے صدقے کے لیے کھجوریں لے کر آیا، اللہ کے نبی نے نہیں قبول کی۔ پھر اس کے بعد جب تحفے کے لیے کھجوریں لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائیں اور آپ نے تناول فرمائی، اور کہتے ہیں ہاں یہ بھی علامت پائی، ساری علامتیں پائی۔ من بعد ما تبین لہم الہدی، فرمایا اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، واضح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس کے باوجود انہوں نے رسول کی مخالفت کی، اس کے باوجود انہوں نے رسول کی مخالفت کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لن یضر اللہ شیئا، یہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ بھئی دیکھیں نا، ایک آدمی کو مسئلے کا نہ پتہ ہو، بات کی حقیقت کی سمجھ نہ آئے، چلو کوئی بات، لیکن جب بات واضح طور پر سمجھ آ جائے، واضح طور پر، تو پھر بندہ عمل نہ کرے، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے، سمجھے نا۔ فرمایا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا ان کے اعمال کو، اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا ان کے اعمال کو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، یاد رکھیں کہ جو آدمی کفر کی حالت میں عمل کرتا ہے اس کے وہ اعمال ضائع ہیں، وہ اعمال ضائع ہیں۔ جو آدمی مسلمان ہے، اسلام لایا، اسلام پر چلا، لیکن پھر وہ مرتد ہو گیا، تو جب مرتد ہوا تو پچھلے سارے جتنے نیک عمل کیے تھے وہ سارے ضائع۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی شرک کرتا ہے تو شرک کرنے والے کے بھی سارے جو وہ شرک کی حالت میں اعمال کر رہا ہے، چاہے وہ صلہ رحمی کرتا ہے، چاہے مظلوموں کی مدد کرتا ہے، مہمان نوازیاں کرتا ہے، وہ چاہے جتنے بھی دکھی انسانیت کی مدد کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، لیکن شرک کی حالت میں کر رہا ہے، میرے بھائیوں اس کے وہ اعمال بھی ضائع۔ کفر کی حالت میں کیے ہوئے اعمال ضائع، شرک کی حالت میں کیے ہوئے اعمال ضائع۔ اور اسی طرح ارتداد کے پہلے، ارتداد یعنی مرتد ہونے سے پہلے سارے نیک اعمال کیے ہوئے بھی ضائع۔ اللہ، اور ایک اور بڑا خطرناک جرم ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ گستاخی، گستاخی اللہ کے رسول کی ہو، کوئی بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی نکال دے، آپ کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ نکال دے، تو وہ بھی یعنی وہ جتنے بھی اس نے پہلے نیک عمل کیے وہ سارے ضائع، سارے برباد۔ میری بات آپ سمجھے نا، یہ گستاخی رسول۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا ہم تمہارے اعمال برباد کر دیں گے اگر تم نے رسول کی گستاخی کی تو کتنے اعمال ہو گئے؟ کفر کی حالت میں کیے ہوئے سارے اعمال، شرک کی حالت میں کیے ہوئے سارے اعمال،
مرتد ہونے کی شکل میں پچھلے اعمال ضائع، اور گستاخی رسول کا ارتکاب کرنے کی شکل میں بھی پچھلے اعمال۔ بات سمجھے؟ اچھا یہ وہ اعمال ہیں کہ جو یعنی باقی اعمال کا بھی ستیہ ناش کر دیتے ہیں، ان کا بھی وہ صفایا کر دیتے ہیں، ان کو بھی وہ ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ وہ اعمال ہوتے ہیں کہ وہ باقی اعمال کو تو نہیں ختم کرتے، نہیں ضائع کرتے، لیکن خود ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو میری بات آپ سمجھے، وہ خود ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سے اعمال ہیں؟ مثلا دکھاوے والا عمل، ایک آدمی دکھاوے کے لیے صدقہ کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، تو اب اس کے ساتھ پچھلے باقی اعمال تو ضائع نہیں ہوں گے، لیکن یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ لیکن یہ عمل جو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ عمل جو خلاف سنت ہو، خلاف سنت، اللہ کے رسول کی سنت کا اہتمام نہ ہو، تو وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، وہ عمل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا ان کے اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت بھی مستقل اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت بھی مستقل اطاعت ہے۔ ان دو کے علاوہ اور جس کی بھی اطاعت ہے نا، وہ مستقل بذات اطاعت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ امیر کی اطاعت کرنا، استاد کی اطاعت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، بڑے کی اطاعت، یہ ساری اطاعتیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ مشروط ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مشروط ہے۔ مشروط کا معنی کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے تو مانا جائے گا۔ امیر کا حکم، استاد کا حکم، والدین کا حکم، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو نہیں مانا ہے۔ یہ کیا پھر ہو گئی؟ یہ مشروط ہے۔ باقی اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ دونوں کیا ہیں؟ مستقل بالذات ہیں۔ سمجھے نا؟ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ مطلب جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بے نیاز ہو کر جب کوئی کام کرو گے تو وہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، اللہ کی راہ سے روکا۔ اللہ کی راہ سے روکنے کے میں نے ایک دفعہ آپ کو 4 طریقے بتائے تھے۔ کتنے؟ 4 طریقے۔ بالکل وہ جو ہمارا سورہ محمد کا پہلا سبق تھا نا، پہلی آیت، وہاں پر بتائے گئے۔ فرمایا ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وَهُمْ كُفَّارٌ، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کافر ہونے کی حالت میں وہ مر گئے۔ فرمایا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ ان کو۔ اچھا یہاں پر یہ نہیں کہا لا یغفر اللہ لہم، کیا کہا؟ لن یغفر اللہ لہم۔ یہ لا یغفرو اور لن یغفرا میں فرق ہے۔ لا یغفرو کا معنی ہے کہ نہیں بخشے گا، اور لن یغفرا کا معنی کیا ہے؟ ہرگز نہیں بخشے گا۔ لن یغفرا کا معنی کیا ہے؟ ہرگز نہیں بخشے گا۔
بعض بڑے جناب اپنی طرف سے نرم دل بنتے ہیں، بڑے نرم، او جی اللہ بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی اللہ مہربان ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی بخشی دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ابو جہل کو بھی بخشی دے۔ وہ جاہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ قرآن میں بڑے تاکیدی الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ ہرگز نہیں اللہ ان کو بخشے گا۔ اب رہ گئی کوئی باقی بات، سمجھے نا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز نہیں اللہ ان کو بخشے گا۔ فَلَا تَهِنُوا، بس تم کمزور نہ بنو، کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور تم صلح کی طرف خود دعوت نہ دو، تم خود دعوت نہ دو صلح کی طرف۔ یعنی یہ عبارت پوری پتہ کیسے ہے؟ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ۔ اگر آپ توجہ دیں تو ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں توجہ سے، یہاں پر یہ جو لفظ ہے إِلَى السَّلْمِ، سلم، یہ سین کے اوپر کیا ہے جی؟ زبر، سین کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ اور ایک لفظ ہے سلم، سین کے نیچے زیر، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادخلوا فی السلم، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب سلم کا معنی ہے صلح اور سلم کا معنی ہے اسلام۔ سلم کا معنی کیا ہے؟ صلح، اور سلم کا معنی کیا ہے؟ اسلام، کہ تم داخل ہو جاؤ اسلام میں کافہ، پورے پورے۔ دونوں میں فرق سمجھ آ گیا نا؟ سلم اور سلم۔ فرمایا کہ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور خود تم صلح کی یعنی پیشکش نہ کرو، صلح کی خود آفر نہ کرو، صلح کے لیے خود دعوت نہ دو۔ ہاں اگر کافر تمہیں صلح کی پیشکش کریں تو پھر تم دیکھ لو، اگر حالات کا تقاضا ہو اس صلح کی دعوت کو قبول کرنے کا تو ان کی صلح کی دعوت کو قبول کر لو، اگر حالات کا تقاضا ہو۔ یہ تم نے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، یہ سورہ الانفال میں آیت آتی ہے کہ اگر وہ کافر تمہیں صلح کی پیشکش کریں تو پھر تم صلح کی طرف آمادہ ہو جاؤ، یعنی اگر وہ پیشکش کریں تو تم صلح کی طرف آمادہ ہو، لیکن خود صلح کی بھیک نہ مانگو، لیکن خود صلح کی بھیک نہ مانگو۔ فرمایا کہ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، تم خود صلح کی طرف ان کو دعوت نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا اس کی پہلی وجہ یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سب سے بلند ہو۔ تم کون ہو؟ تم سب سے بلند ہو، تو تم سب سے بلند تو تم ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم دوسروں کو دعوت دو صلح کی۔ نمبر 2 وَاللَّهُ مَعَكُمْ، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا ضرورت ہے ان کو صلح کی پیشکش کرنے کی؟ اور تیسری وجہ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی بھی نہیں واقع کرے گا۔ جو تم اسلام پر رہتے ہوئے عمل کرو گے، نماز پڑھو گے، جہاد کرو گے، شہادت پیش کرو گے، تمہارے ایک ایک عمل کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ تو پھر ان کافروں کے سامنے جھکنے کی اور صلح کی بھیک مانگنے کی بھی ضرورت ہے نہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک کھیل ہے، وَلَهْوٌ اور دل لگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک کھیل ہے اور ایک بس دل لگی ہے۔ اچھا یہ کہنے کا مقصد کیا ہے بھلا؟ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی چیز ہے، جیسے کھیل
اور تماشا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے ختم، اسی طرح یہ دنیا کی زندگی بھی کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہے ختم۔ فرمایا ان تؤمنوا وتتقوا، اگر تم ایمان لاؤ گے وتتقوا اور تقوی اختیار کرو گے تو یؤتکم اجورکم، تو وہ اللہ تمہیں دے گا تمہارے اجر، ولا یسألکم اموالکم، اور وہ نہیں سوال کرے گا تم سے تمہارے سارے مال کا۔ اللہ کبھی نہیں کہے گا کہ سارے کا سارا مال میری راہ میں پیش کر دو، کبھی نہیں اللہ کہتا۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ وہ تو ایک ابو بکر صدیق ہے کہ جنہوں نے تبوک کے موقع پر گھر کا سارا مال ہی پیش کر دیا۔ یہ ہے نا وہ واقعہ، سنا ہوا ہے نا، سمجھے نا؟ فرمایا لیکن اللہ نہیں تم سے یہ مطالبہ کرتا، اللہ نہیں سوال کرتا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور وہ نہیں سوال کرتا تم سے تمہارے سارے مالوں کا، کہ سارے مال اللہ کی راہ میں پیش کر دو۔ اللہ نہیں یہ تمہیں کہتا، بلکہ اللہ کیا کہتا ہے کہ اپنے مالوں میں سے کچھ مال میری راہ میں دے دو، اپنے مالوں میں سے کچھ مال۔ وہ کچھ مال بھلا کتنا؟ وہ کچھ مال کتنا ہے بھلا؟ ہے جی 1,00,000 میں سے صرف 2,500۔ لو یہ ہے، اللہ اتنے صرف مال کا سوال کرتا ہے، اتنے مال کا صرف مطالبہ کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ 1,00,000 اگر کسی کے پاس ہے نا مال، اور اس پر بھی سال گزر جائے تو اس میں سے کتنا دے دو؟ صرف 2,500۔ اور 1 کروڑ کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ نہیں 2,500,000 1 کروڑ میں سے، لو دیکھو۔ اور 1 ارب کسی کے پاس مال ہے، اس کے کاروبار میں لگا ہوا ہے، اور 1 ارب کی زکوٰۃ کتنی ہے جی؟ صرف 2.5 کروڑ، صرف 2.5 کروڑ، یہ 1 ارب کی زکوٰۃ ہے۔ ادھر بھی تو دیکھو نا 100 کروڑ ہے، وہ کروڑ کا لفظ ذرا تمہیں بھاری نظر آ رہا ہے، سمجھے نا؟ تو اللہ کہتا ہے میں تم سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ میری راہ میں صرف 2.5% دے دو، میں سارے مال تم سے نہیں مانگتا۔ قرآن میں آتا ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے کچھ جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یہی اس کا ترجمہ ہے نا۔ اور اس میں سے کچھ جو ہم نے ان کو دیا وہ، یہ اللہ کچھ مانگتا ہے، سارا کچھ نہیں مانگتا، کچھ مانگتا ہے ہم سے، سارا کچھ۔ اللہ اکبر۔ اور زمین کی پیداوار میں سے کتنا؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں نا زمینیں، تو 100 من میں سے 10 من دے دو، اور اگر خود پانی کھینچ کے لاتے ہو ٹیوب ویل کے ذریعے یا نہری پانی کے ذریعے، اور وہاں تمہارے اخراجات ہیں جو تمہیں دینے پڑتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے 100 من میں سے نصف العشر، یعنی 10ویں کا بھی آدھا، 100 من میں سے 5 من دے دو بس۔ لو دیکھو یہ اللہ مانگتا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ فرمایا کہ اِن یسألکموہا، اگر وہ تم سے مانگ لیتا، سوال کر لیتا ان مالوں کا، فَيُحْفِكُمْ، پھر وہ اصرار کرتا تم سے، اصرار کرتا نہیں سارے مال دو، فرمایا تبخلوا، تو تم نے کیا کرنا تھا؟ تم نے بخل کرنا تھا، کنجوسی کرنی تھی، تم نے نہیں مال پیش کرنا تھا۔ فرمایا کہ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور پھر اللہ ظاہر کر دیتا تمہارے کینے، تمہارے سینوں میں وہ جو کینے ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتے۔ ہاں انتم، خبردار،
تم ہاؤلائے وہی لوگ ہو کہ تدعون تم دعوت دیے جاتے ہو لتنفقوا فی سبیل اللہ تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تمہیں دعوت دی جاتی ہے, تمہیں رغبت دلائی جاتی ہے, تمہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ تمہیں وہ خرچ کیا ہوا واپس لٹائے گا, پھر کئی گنا کر کے واپس لٹائے گا. اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دو گے, اللہ اس کو 10 گنا, 10 سے 700 گنا بنا دے گا. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. فرمایا اس کی مثال جیسے ایک دانے کی ہے, اس ایک دانے سے کتنے دانے بن جاتے ہیں؟ 700 دانہ. یہ ہے فرمایا تدعون تم دعوت دیے جاتے ہو, تم رغبت دلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ تم میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو بخل کر جاتے ہیں. وَمَنْ يَبْخَلْ اور جو بخل کرے گا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ فرمایا سوائے اس کے نہیں, وہ اپنی جان کی طرف سے ہی بخل کرے گا. اس کے بخل کا وبال اور نقصان کس کو ہوگا؟ اس کی اپنی جان کو ہوگا. کس کو ہوگا؟ اس کی اپنی جان کو. واللہ الغنی اور اللہ ہی غنی ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ ہی غنی ہے. اللہ کے سوا کوئی نبی ہے, کوئی ولی ہے, کوئی پیر ہے, کوئی پیغمبر ہے, کوئی سائیں ہے, کوئی قلندر ہے, کوئی زندہ ہے یا مردہ ہے, ہر کوئی محتاج ہے. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ صرف اللہ ہی غنی ہے. اللہ کے سوا کوئی نبی ہے یا ولی ہے, کوئی پیر ہے یا پیغمبر ہے, ہر کوئی محتاج ہے. کوئی تھوڑا محتاج ہے, کوئی زیادہ محتاج ہے, لیکن ہر کوئی محتاج ہے. بات سمجھ آئی نا؟ یہاں پر لوگوں نے جناب وہ قوالیاں بنائی ہوئی ہیں, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, سارے نبی تیرے در کے سوالی. لو دیکھو, سارے نبی تیرے در کے سوالی. اللہ معاف فرمائے. لو میرے بھائیو, یہ وہ نعتیں ہیں کہ جن کے اوپر لکھا جاتا ہے محفل نعت رسول مقبول. جناب وہاں محفل نعت ہو رہی ہے, محفل نعت رسول مقبول ہو رہی ہے, اور وہاں پر یہ شرکیہ نعتیں پڑھی جائیں گی. سمجھے نا؟ کالی کملی والے کی تو بات ہی نرالی ہے, ایک دینے والا ہے سارا جگ ہی سوالی ہے. لو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جگ کو دے رہے ہیں, سارے جگ کو نواز رہے ہیں. یہ اللہ کی صفت ہے, اور کس میں تسلیم کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ میں. اور ہمارے بھائیوں کے ہاں رسول کے ادب کا معیار یہ ہے کہ اللہ کی صفت رسول میں تسلیم کرو, پھر تم رسول اللہ کے ادب کرنے والے ہو. اور اگر تم اللہ کی صفت رسول اللہ میں نہیں مانو گے تو تم ہمارے معیار کے مطابق, ہماری ڈکشنری کے مطابق تم گستاخ کے گستاخ رہو گے. یعنی ہمارے ان بھائیوں نے ادب رسول کا معیار کیا بنایا ہوا ہے؟ ادب رسول کا معیار یہ قرار دیا ہوا ہے کہ اللہ کی صفت رسول میں تسلیم کرو, پھر تم رسول اللہ کا ادب کرنے والے ہو. میرے بھائیوں, اگر ہم یہ کام کریں تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا. اگر ہم یہ کام کریں تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا, ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ہم کبھی بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ اللہ کی صفت رسول میں تسلیم کرنا یہ صریحاً شرک ہے. یہ کیا ہے؟ صریحاً شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شرک کو معاف نہیں کرنا. اس لیے ہم کہتے ہیں تم جتنا مرضی شور مچا لو ہمارے گستاخ ہونے کا, ہمیں وہ گوارا ہے, لیکن شرک کرنا ہمیں گوارا
نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ الغنی، اور اللہ ہی غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم ہی فقیر ہو۔ اللہ فقیر نہیں ہے، تم غنی نہیں ہو اور اللہ فقیر نہیں ہے، اللہ ہی غنی ہے اور تم ہی فقیر ہو۔ یہ میں جو دونوں جگہ ہی کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ میں ایسے ہی نہیں کر رہا کہ میں ایسے ہی ترجمہ کر دوں، یہ باقاعدہ گرامیٹیکلی یہ ترجمہ ہے، یہ گرامر کی روح سے یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اللہ ہی غنی ہے اور تم ہی فقیر ہو۔ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ یعنی مرتد ہو جاؤ، اپنے دین سے منہ موڑ لو، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، تو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا، اللہ بدل لے گا، اللہ تمہارے بدلے میں اور قوم کو لے آئے گا۔ فرمایا تو اللہ بدلے میں لے آئے گا ایک ایسی قوم کو غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے بلکہ ہر لحاظ سے تم سے افضل ہوں گے۔ پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے بلکہ ہر لحاظ سے وہ تم سے بہتر ہوں گے۔ جو اللہ تمہارے بدلے میں پھر لائے گا نا، وہ تم سے بہتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بھائیو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے سال بھائی میں صرف 2-3۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ روحانی بیماریوں میں سے کوئی 2-3 بیماریوں کا نام بتائیں۔ آج کے جو سبق میں ہم نے پڑھی ہے، روحانی بیماریوں میں سے 2-3 خطرناک بیماریاں۔ جی ماشاءاللہ، کفر اور شرک، ایک اور بھی بتا دیں۔ منافقت، ٹھیک ہو گئی۔ اچھا بھائیو، آج کے ہم نے سبق میں پڑھا ہے کہ منافق یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سینوں کے کینے ظاہر نہیں کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض منافقوں کے کینے ظاہر کیے؟ کوئی